پیغام پاکستان جناب رئیس فریض صاحب اور کی پوری ٹیم، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے۔ اب میں صدارتی خطبے کے لیے دعوت دے رہا ہوں عزت مآب جناب صاحبزادہ پی ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین مذاہب ہم آہنگی حکومت پاکستان، کہ وہ اپنے پاکیزہ خطبے کے ساتھ ہمیں مستفید فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ آج کے اس بزم اور محفل کے روح روان اور میزبان میرے مخدوم اور محترم جناب علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، محترم و مخدوم جناب پیر نقیب الرحمن صاحب عیدگاہ شریف، جناب راجہ ناصر عباس صاحب، جناب پیر ہارون گیلانی صاحب، اور بہت سارے یہاں پہ جو مشاہیر اور زعماء تشریف فرما ہیں، اگر سب کے آداب، اسماء اور القاب کے ساتھ ذکر کروں تو سلسلہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ سب شرکائے محفل بالخصوص میڈیا کے دوستوں کو، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہ صاحب آپ کا، آپ کے رفقائے کار کا اور آپ کی صرف یہ کوشش یا کاوش نہیں، آپ کی مسلسل کوششوں اور کاوشوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم سب ان کوششوں کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں، اور یقیناً آپ کی شخصیت مسلک اہل حدیث میں تو ہے، لیکن تمام مسالک آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ سب کی آواز اور نمائندہ شخصیت ہیں، اور ہمارے اس ماحول میں اگر نفرتیں پھیلانے والے لوگ، ان کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ شاہ صاحب کی طرح محبتوں کے سوداگر بھی ادھر بہت زیادہ ہیں، جو محبتوں کی بات کرتے ہیں، محبتوں کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو دوریوں کے بجائے قریب آنے کا دعوت دیتے ہیں۔ جن باتوں کا یہاں پہ اعادہ کیا گیا اور خاص کر حکومت اور ریاست سے شکوے شکایات ہوئی، میں اگر اس کے جوابات دے دوں تو پھر تلخی بڑھ جائے گی اور اس محفل کا ماحول خراب ہو جائے گا، لیکن بہرحال کچھ مسائل اور مشکلات ضرور ہیں جس کا مجھے اعتراف کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتا۔ جو آج کی ہماری مجلس ہے اور اس کا عنوان، بعض وقت مجھے لوگ کہتے کہ اگر ہم اکٹھے ہو گئے، بیٹھ گئے تو اس سے کیا ہوگا، لیکن میرا یہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ اہل علم، اہل فکر، اہل دانش، علماء ربانیین کے بیٹھنے سے بھی بہت خیر اور برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، تو بہت سارے عقدے جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں اور بہت سارے مشکلات آسان ہو جاتے ہیں، اور جب یہ تصویر ان کیمروں میں قوم کی طرف جاتی ہے تو اس کے یقیناً مثبت اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح
کی کوششوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو موقف کو سنیں اور جو خامیاں خرابیاں کوتاہیاں ہیں اس کا ازالہ کریں۔ کسی نے لکھا ہے کہ دو طبقے ہیں، اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ طبقے ہے العلماء والعمراء، ایک علماء کا طبقہ ہے اور ایک حکمرانوں کا طبقہ ہے۔ یہ دونوں اگر ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کے ٹھیک ہونے کا حل کیا ہے؟ ان دونوں طبقوں کی باہمی قربت اور مشاورت۔ جب ان کے درمیان خلیج ہوں گے اور فاصلے ہوں گے اور بعد ہوں گے تو پھر یہ دونوں طبقے، ایک طرف سے بھی بدگمانیاں ہوں گی اور دوسری طرف سے بھی غلط فہمی ہوگی، اور وہ غلط فہمی اور بدگمانیاں بہت سارے مسائل کو پھر جنم دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تو اس سے بہت سارے ہمارے ہاں ایک انس اور محبت کا ایک عنصر جو ہے پیدا ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، اور جو لوگ درمیان میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یا منفی پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے۔ اور ہمیشہ سے اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع حضرات کا بھی جب بھی قومی ایشو آیا ہے، ملی ایک مسئلہ آیا ہے، اجتماعی کوئی ضرورت پیش آئی ہے، تو یہ سب اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات سے بالاتر ہو کر آگے آئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں 10-12 سال پہلے ایران کے مشہور مرجع اور عالم دین اور بہت بڑے فقیہ تھے شیخ آیت اللہ تسخیری، وہ تشریف لائے تھے لاہور، تو پھر کچھ علماء مجھے کہا کہ آپ آگے ہو جائے، ہم سب مل کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو لاہور میں اواری ہوٹل میں ہماری ان کے ساتھ ایک نشست ہوئی، تو ہمارے لاہور کے ایک پرجوش خطیب نے ان سے کہا کہ یہ جو امہات المومنین اور صحابہ کرام بعض لوگ دشنام ترازی کرتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے یا کیا حکم ہے یا کیا فتویٰ ہے؟ تو آیت اللہ تسخیری نے اس کا جملہ فارسی کا مجھے یاد ہے، انہوں نے فرمایا کہ ای ہما مزدوران استعمار اندر، یہ جتنے اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں یہ استعمار کے، کفر کے دلال اور ایجنٹ ہے، ان کی مزدوری کر رہے ہیں۔ اور یہ جملہ میرے ذہن پہ نقش ہے، اور جب بھی کوئی اس طرح کی چیز دونوں سائڈ سے، کوئی اہل بیت کے ائمہ کے بارے میں بات کرے، اہل بیت کے تمام ائمہ میرے ائمہ ہیں، اور کل میرے آفس کا ایک بندہ جا رہا تھا اربعین پہ، تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ اماموں کو میرا سلام، میرا دستبوسی اور میرا قدم بوسی ادھر پیش کریں۔ تمام ائمہ اہل تشیع کے ہمارے ائمہ ہیں، اب ان کے بارے میں کوئی گستاخی کرے تو ہمارے لیے قطعاً قابل قبول نہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں، وہ بھی کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس بحث کو مزید آگے بڑھنا اس پہ نہیں چاہتا، بہت ساری ہمارے اس پہ مختلف پلیٹ فارم کے مختلف مراحل پہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن میں ہمارا ایک دوسرا پروگرام ہے، اس میں بھی ہم نے سب نے اکثریت در کے لوگوں نے جانا ہے، تو میں ایک دو باتوں کی طرف گزارش کروں۔ ریاست سے یہاں پہ گلے شکوے ہو گئے کہ ہمارے کوئی اقدامات میں کمزوری ہے۔ ریاست نے پچھلے 8-10 سال میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے ان کو ٹھیک کر دیا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، اور اس حقیقت کا سب آپ اعتراف کریں تو بہتر رہے گا۔ ان لوگوں کو ٹھیک کیا ہے، اور مزید بھی اگر کوئی کرے گا تو ریاست جو ہے، یہ پاکستان الحمدللہ کوئی دانتوں کے بغیر ریاست نہیں ہے، ٹیتھ لیس ریاست نہیں ہے، اس کے ساتھ مکہ بھی ہے، دانت بھی ہے، اور سب کچھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا۔
کچھ اقدامات کی یقیناً ضرورت ہے، اور وہ اقدامات ریاست کو، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ کر گیا ہے، نہیں، مزید اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور پیغام پاکستان کا ہے پیغام لے کر انشاءاللہ تعالی ہم سب اس منزل کی طرف جا رہے ہیں جب پیغام پاکستان ہمارے اسکول میں آئے گا، ہمارے کالج میں آئے گا، ہمارے مدرسے میں آئے گا، ہمارے ممبر میں آئے گا، ہمارے محراب میں آئے گا، مسجد میں آئے گا، خانقاہ میں آئے گا، امام بارگاہ میں آئے گا، مندر میں آئے گا، گرودوارہ میں آئے گا، چرچ میں آئے گا، تب جو ہے یہ پیغام پاکستان اپنا کام دکھائے گا، اور یہ کام ہم سب نے آگے بڑھ کے کرنا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے، افغانستان ایک تبدیلی کی مرحلے سے تاحال گزر رہا ہے، اور میں اپنے علماء، زعماء، مختلف تنظیمات کی نمائندہ شخصیات اب تشریف فرما ہے، تو کابل کو گزشتہ 10، 12، 15 سال مسلسل پاکستان پر بہتان ترازی، الزام تراشی، گالم گلوچ کے لیے کابل کو استعمال کیا گیا، اور کس نے استعمال کیا؟ ہمارے ازلی اور ابدی بدبخت دشمن ہندوستان نے استعمال کیا۔ الحمدللہ وہ سلسلہ کابل سے ختم ہو گیا، وہ جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، وہ جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے دریائے آمو میں بہہ گئی ہے۔ اب الحمدللہ وہ خواب جو دیکھا جا رہا تھا کہ مشرق کے بجائے مغرب سے پاکستان پہ حملے ہوں گے، کوئی ایسا حملہ نہیں ہونے والا ہے، اور پاکستان کی سیاست، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کا اقتصاد اور پاکستان کا دینی ثقافتی ورثہ انشاءاللہ تعالی سینٹرل ایشیا و وسطیائی ریاستوں میں انشاءاللہ پہنچے گا، اور بہت جلد پہنچے گا۔ وہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اس وقت افغانستان ایک بڑی مشکل 40 سالہ ایک جنگ زدہ ملک، تباہ حال ملک، ایک بری کیفیت میں مبتلا ملک، پھر آخر میں چوروں اور لٹیروں کے ہاتھوں لٹا ہوا ملک۔ اب اس سے ہمیں بہت زیادہ توقعات بھی نہیں وابستہ کرنا چاہیے، نہ ہمیں توقعات وابستہ کرنی چاہیے، نہ ہمیں خدشات پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ریاست پاکستان تمام صورتحال کو بہت باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ ریاست کی جو پالیسی ہوگی ہم سب کی وہی پالیسی ہوگی۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا ریاست جو رستہ، جو منزل، جو طریقہ کار متعین کرے گا ہم سب کا وہی راستہ ہوگا۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ بلا ضرورت شبہات کا اور خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے مبالغہ آرائی کے ساتھ توقعات کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ دونوں میرے خیال میں اس وقت مناسب نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو کہ مجھ سے بار بار پوچھی جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ پچھلے دنوں وزارت انسانی حقوق کی طرف سے ایک بل آیا تھا، اس کا مسودہ جبری مذہب کی تبدیلی کا۔ جبری مذہب کی تبدیلی کی کمیٹی دونوں ہاؤسز کی بنی ہے، میں بھی اس کا ممبر ہوں، مسلسل بیٹھتا ہوں، حساس ایشو ہے تو کبھی بھی میں اس میں ناغہ نہیں کرتا، جو بھی میری مصروفیات ہوتی اس کو ایک طرف کر کے اس میں حاضر اور بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں سندھ بھی گیا ہوں جدھر کے واقعات ہیں۔ جبری مذہب کی تبدیلی کا جو کمیٹی کا تجزیہ ہے، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر میں کوئی ایک بھی واقعہ جبری مذہب کی تبدیلی کا نہیں ہے۔ پنجاب میں اس طرح کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سندھ میں 3-4 ڈسٹرکٹس میں اس طرح کے واقعات ہیں جس کو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ جبری مذہب کی تبدیلی ہے۔ اس کے حوالے سے کمیٹی نے کچھ انتظامی اقدامات اور کچھ قانونی اقدامات کی سفارش کر دی۔ اس سفارش کے مطابق وزارت انسانی حقوق نے ایک مسودہ تیار کیا جو کہ ہماری طرف
بھیجا گیا تقریباً 2 یا 3 ہفتے پہلے، اور اس کو پھر میں نے ایک مختصر گروپ میں، بڑے گروپ میں کوئی مفید نتائج اس بحث کے نہیں نکلتے، میں نے مختصر گروپ میں، جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب تھا، محترم مفتی گلزار نعیمی صاحب تھے، اور علامہ عارف واحدی صاحب تھے، اور صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب تھے، اور ہماری وزارت مذہبی امور کا جو ریسرچ اینڈ ریفرنس ونگ ہے، تحقیق اور حوالہ جات کا جو ونگ ہے وہ، اور اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصد ہے ریسرچ کے، ان کو سب کو بٹھا کے ہمارے کئی اس پہ اجلاس میٹنگ ہو چکے ہیں، اور ہم نے ان کو اپنی سفارشات کے ساتھ واپس بھیج دیا ہے، جس سفارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بل جس کیفیت میں ہے ابھی اس میں قابل قبول نہیں ہے۔ 18 سال سے کم عمر کی کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی، یہ شریعہ کے بھی خلاف ہے، بین الاقوامی جنیوا کنونشن کے بھی خلاف ہے، اور پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے۔ اور مزید اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ 90 دن جو ہے مجسٹریٹ کو اگر وہ قبول اسلام ہے تو ایک جج کے سامنے پیش ہوگا، ایڈیشنل سیول جج کے سامنے پیش ہوگا، اور وہ وہاں پہ انڈوز کرے گا، پھر وہ 90 دن کا انتظار کروائے گا۔ 90 دن کے اندر اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ کون سا مذہب پہ مرے گا، اس کا وراثت کا کیا حکم ہوگا، تدفین کا، تجہیز کا، تکفین کا، اس طرح سے بہت سارے سوالات تھے۔ ان اعتراضات کے سمیت ہم نے ان کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا ہے، اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ اس حیثیت میں قابل قبول نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جبری تبدیلی مذہب کو جائز سمجھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، اور حضور کو اللہ نے کہا لست علیہم بمسیطر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے مذہب، ہم صرف پیغام پہنچا سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، ارشاد کر سکتے ہیں۔ ہم جبری تبدیلی مذہب، جہاں پہ بھی ایسا کیس ہو جس کو آپ کہہ سکے کہ یہ جبر ہے، وہاں پہ اس کے ہم مخالف ہوں گے، اور جبری مذہب کی تبدیلی کے ہم خلاف ہیں۔ لیکن ایسی قوانین جس میں اگر کوئی اسلام کی طرف آنا چاہے اور اس کو روک لے، ایسے قوانین کو بھی ہم اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے آئین کا سطر اول یہ ہے کہ اس میں